السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کے سامنے کافی دنوں کے بعد حاضری ہوئی ہے۔ امید کرتا ہوں تمام لوگ بخیر عافیت ہوں گے۔ آج کا اہم مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جب کسی عورت کی عدت پوری ہوتی ہے، خاص کر کے عدت وفات، شوہر کے مرنے کے بعد جو عدت پوری ہوتی ہے، جب وہ عدت ختم ہونے کا وقت آتا ہے تو تمام طریقے کے مسائل سامنے آتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ہمارے خاص لوگوں میں ایک عدت پوری ہوئی تھی، اس کے بارے میں جانکاری میں یہ ملا کہ کسی نے یہ بتایا کہ عدت پوری کر کے عورت کو سب سے پہلے اپنے مائکے جانا چاہیے، اور کسی نے کچھ اور بتایا، کسی نے کچھ اور بتایا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے جتنے منہ اتنی باتیں، اور جتنے زیادہ ہم لوگ دین سے دوری ہے، اس لیے ہمارے درمیان میں نئے نئے مسئلے، نئے نئے فتنے آتے رہتے ہیں۔ عدت پوری کرنے کے بعد عورت کا مائکے جانا، عدت پوری کرنے کے بعد عورت کا کسی خاص مقام پر جانا یا کسی خاص مزار پہ جانا یا کسی مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھنا، اس طرح کی تمام رسومات ہمارے اطراف میں بکھری پڑی ہیں۔ تو دیکھیے، عدت پوری ہونے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہم صحیح اسلامک طریقہ، شریعت کے مطابق، دین کے مطابق آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ ہمارے اس چینل پر روزانہ لائیو آ کر کے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہے، تو آپ یقین مانیں کہ آپ اس لائیو کے اندر آ سکتے ہیں اور آپ کو تسلی بخش جواب مرحمت کیے جائیں گے، یا تو فی الفور دے دیے جائیں گے یا پھر دوسرے دن یا تیسرے دن آپ کے سوال آپ کے پاس پہنچا دیے جائیں گے، آپ کی امانت آپ تک پہنچا دی جائے گی۔ اب مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ عدت جب پوری ہوتی ہے، عدت جب ختم ہونے کو آتی ہے، اپنے تمام پر پہنچتی ہے، تو ہمیں کس طرح سے عدت سے نکلنا چاہیے۔ دیکھیے، عدت ایک پابندی ہے جو عورت کو زیب و زینت اختیار کرنے سے روکتی ہے، غیر محرموں کے سامنے آنے سے روکتی ہے، جو عورت کے لیے ہمیشہ لازم ہوتا ہے۔ عدت کے اندر ہی نہیں بلکہ غیر عدت کے اندر بھی عورت کو غیر محرم سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ دوسری بات، زیب و زینت اختیار کرنا جو فطری طور پر عورت کا حق ہے، وہ اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ عدت کا مقصد کیا ہے؟ وہ استبراء رحم ہے، بہت سی باتیں ہیں، اس میں نہیں جائیں گے ابھی ہم، صرف یہ بتائیں گے کہ عدت جو لازم ہوئی ہے آپ کے اوپر، وہ آپ کی زیب و زینت اختیار کرنے سے روکنا ہے، اور دوسری چیز غیر محرم رشتہ داروں سے آپ کو بچنا ہے، اجتناب کرنا ہے۔ ویسے جیسے گھروں میں نارمل رہتے ہیں اس طرح سے رہ سکتے ہیں۔ تو جس طرح سے عدت پوری ہوتی ہے تو صرف یہ حق بنتا ہے کہ اس کے جو زیب و زینت کرنے کا اختیار جو نہیں تھا اس کا اختیار ہو جاتا ہے، اور کہیں آنا جانا، کہیں بازار جانا ویسے تو بغیر ضرورت جائز نہیں ہے، لیکن جو شریعت کے احکام کے طور پر جائز کام ہے، جیسے کہ باہر نکلنا، اپنے رشتہ داروں سے ملنا، اس طرح کے کام اس کے لیے جائز ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو بات غالباً عوام میں پھیلی ہے وہ کہ عدت پوری ہو جائے تو عورت کو سب سے پہلے مائکے جانا چاہیے، یہ شریعت کے اعتبار سے تو نہیں ہے، لیکن اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ عورت اتنے لمبے وقت تک ایک گھر کے اندر یا ایک کونے کے اندر یا ایک خاص کمرے کے اندر رہی ہے، اس نے عدت کو پورا کیا ہے، تو اس کے بعد اس کا آٹومیٹک اس کا دل چاہتا ہے کہ مائکے جانا چاہیے، مجھے مائکے ہو کے آنا چاہیے، کیونکہ عورت کے لیے مائکہ بہت خاص ہوتا ہے، عورت کا مائکے سے گہرا رشتہ ہوتا ہے، اور خاص کر کے جب ماں باپ زندہ ہو تو اس کا جانا واجب ہی ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ اس طریقے سے جا رہے ہیں کہ بہت دن ہو گئے، بھتیجوں سے ملاقات نہیں ہوئی، بھانجیوں سے ملاقات نہیں ہوئی، اور ماں باپ سے تو ملاقات ہوتی رہتی ہے، عدت میں آتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی گھر کی یاد آتی ہے، تو آپ گھر جا سکتی ہیں، لیکن اس کو شریعت کا حصہ سمجھنا کہ عدت پوری ہونے کے بعد ہمیں سب سے پہلے مائکے جانا ہے، تو اس طرح کا کوئی بھی طریقہ کار شریعت کے اندر نہیں ہے۔ عدت پوری ہونے کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک خداوندی کے حکم کو پورا کر دیا، جو آپ سے زیب و زینت کا اختیار لیا گیا تھا، جو جیسے مہندی لگانا اور بھی جو نارمل سنگار ہیں، ویسے تو آج کل اتنے ہیں، وہ تو نہیں کرنا چاہیے ویسے بھی، لیکن نارمل طور پہ جو ہے مہندی وغیرہ لگانا یا مطلب بالوں میں کنگا وغیرہ ویسے بھی ہوتا ہے، اس طرح کی زیب و زینت جو ہے، خوشبو وغیرہ ہے گھر کے اندر، اس کا استعمال کرنا سب جائز ہو جاتا ہے۔ عدت سے نکلنے کے لیے کوئی خاص طریقہ یا کوئی خاص جگہ یا کوئی خاص عبادت یا کوئی خاص جگہ جا کر نماز پڑھنا، اس طرح کی رسومات ہمارے دین اسلام کے اندر نہیں ہے۔ عدت پوری ہونے کے بعد اگر دل چاہے، یاد آئے، تڑپ اٹھے تو مائکے جا سکتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن اس کو یہ سمجھنا کہ جانا لازم ہے، عدت جبھی پوری مانی جائے گی، یہ عدت کا ایک حصہ ہے،
تو یہ غلط ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی، مجھے دعاؤں میں یاد رکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔